السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء. رواہ مسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا، ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. یقینی طور پر وہی ہے جو مارتا ہے اور جو جلاتا ہے. یقینی طور پر اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. اپنے احسن تقویم، جسے فرمایا کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین، جو بنانے والے نے بہترین انداز سے اس دنیا کو بنایا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین، کیسی بابرکت وہ ذات ہے جو بہترین بنانے والا ہے، بہترین خالق ہے. اس بابرکت ذات کی جس نے بہت احسن طریقے سے ساری کائنات کو بنایا. اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر جب تک قیامت نازل نہ ہو تب تک. اور یقینی طور پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. میرے ساتھیوں، میں آپ کو اور اپنی ذات کو اللہ کے تقوی کی اور احسان کی، اس کی تلقین کرتا ہوں. یقینی طور پر اللہ کا تقوی وہی ہے حقیقتاً دنیا کے اندر گمراہیوں کی دلدل سے، گمراہیوں کے اندھیروں سے، اس کے جنگل سے، اس سے بچانے والا. چاروں طرف شیطان کی دعوت چاروں طرف چل رہی ہے. چاروں طرف جو ہے گمراہی کے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہر طرف کھلے ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنی جیب میں موبائل رکھ کے گھوم رہا ہے، اور وہ موبائل یہ کہ صرف بات کرنے کے لیے ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر دنیا جہان کی خرافات اس کے اندر موجود ہیں. ہر طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی اس کے اندر موجود ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے. لیکن ایک شخص ہے جو ایک بچے کا حال یہی ہے کہ وہ موبائل کے اندر چپکا پڑا ہے. کیا چیز ہے جس نے اسے کھینچ لیا ہے؟ راتوں کی تنہائیوں میں اپنے آگے سردی آ رہی ہے، اپنے لحافوں کے اندر، اپنی چادروں کے اندر انسان موبائل چلا رہا ہے. اور کس طرح چلا رہا ہے کہ شیطان اپنی دعوت دے رہا ہے. ہر رات کو شیطان آتا ہے. روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ہر رات کو جب رات ہوتی ہے تو ایک شیطان اور ایک فرشتہ ایمان والے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے دن کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کر. تو اپنے دن کا خاتمہ اپنے رب کی نافرمانی کے ساتھ کر.
بس وہ ایسا کام کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی رات اس کو فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساری رات شیطان گزارتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے، پھر ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ پھر شیطان اپنی دعوت دیتا ہے کہ تو اپنے دن کا آغاز برائی کے ساتھ کر۔ بس وہ کام انجام دیتا ہے۔ شروعات میں اپنی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کا ہاتھ کدھر جاتا ہے، کدھر اس کا ذہن جاتا ہے، اور پھر ایک آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان رات کو کلمے کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے بسمک اموت واحیا، بسم اللہ پڑھ کے رات کو لیٹے اور اس کے ساتھ سوئے، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سونے کی دعاؤں کے ساتھ لیٹے، تو وہ شیطان چلا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ رات نہیں گزارتا، فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ اور یہی صبح وہ آنکھ کھلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دے دی۔ کتنے ہی ہیں جو رات کو سوتے ہوئے مر جاتے ہیں، تو دعا صبح اٹھنے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا نام لے کے اپنے دن کی شروعات کرے۔ لیکن یہ سب چیزیں، سب معاملات کب ہیں؟ جب دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا انسان اپنے کاروبار کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اپنی تنہائیوں کے اندر، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی شادی بیاہ میں، ہر موقع پر اس کو یہ یاد رہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ تجھے نہیں دیکھ رہا، اگر تجھے اس بات کی تو سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت اس انداز سے کر جیسے تو اللہ کو براہ راست اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، تیرے اوپر غفلتوں کا پردہ اتنا زیادہ قوی ہے، گناہوں کی دھول اتنی زیادہ چڑھی ہوئی ہے، دل پر اتنا بڑا غلاف برائیوں کا چڑھا ہوا ہے، تجھے اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کی کائنات، اس کی قدرت، اس کی رحمتیں، اس کا تیرے ساتھ معاونت، تیری مدد دن رات تجھے نظر نہیں آ رہی، تو یہ اس بات کا تو یقین کر لے کہ وہ رب تو تجھے ہر آن ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک انجان شخص کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوالات کیے، ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے اور احسان کے تعلق سے۔ یہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کی جو مطلب بیان فرمایا، احسان کے جو معنی بیان فرمائے، وہ یہی ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر کہ جیسے تو اللہ کو براہ راست دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے ہر آن ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب وہ اس درجے پر پہنچتا ہے، کیونکہ احسان وہ اپنے آپ میں کمال اور جمال کا جمع ہے، بے انتہا ایمان کی انتہا جسے کہا جائے۔ ایک تو اسلام ہے کہ انسان نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، فرائض پر پابند نہیں ہے، تو اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے اس نے شعار ڈھا دیے ہیں، لیکن یہ اعمال کر رہا ہے، جس انداز سے بھی کر رہا ہے ان اعمال کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن جب یہ اعمال کی حقیقت، ایمان کی لذت اس کے دل کی گہرائی میں، دل کے گوشے کے اندر، دل کی جسے کہا جائے نسوں کے اندر بالکل پیبست ہو جائے۔ ایمان کے تعلق سے آپ نے فرمایا وقالت الاعراب، قرآن میں ہے وقالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا، لوگوں نے آن کر کہا کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے، آپ نے فرمایا نہیں، ایمان نہیں، ابھی اسلام لائے ہو، ارکان کا کر لینا یہ اسلام ہے۔ جب ان کی حقیقت، ان کی حصل جو ہے اندر نسوں تک اندر جو ہے انسان کے اندر پیبست ہو جائے، نماز صرف نماز نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی،
اس کی صفت اندر اتر جانا اصل ہے. نماز کی صفت کا اندر اتر جانا اصل ہے کہ نماز کیا ہے؟ اپنے رب سے کلام کرنے کا ذریعہ. نماز کیا ہے؟ اپنے رب سے کلام کرنے کا ذریعہ، اپنے رب سے مناجات کرنے کا ذریعہ، اپنے رب سے التجائیں کرنے کا ذریعہ. ایک نیا مسلمان ہے، اس بس اتنا جانتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لی، ظہر کا وقت ہوا میں جا کے میں نے ظہر ادا کر لی، یہ مسلمان ہے. لیکن یہ مومن کب بنتا ہے؟ جب یہ اس کی اور گہرائی میں اس کے اندر پورا وہ جو صفات ہیں ان کی، وہ صفات اندر اتر جائیں. جہاں دل گھبرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. کیا معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کا دل گھبراتا تھا، پریشان ہوتا تھا، کہتے تھے بلال اذان. ذری سی کوئی تکلیف پیش آتی تاکہ سورج کو گرہن لگتا، چاند کو گرہن لگتا، آپ فوراً مسجد کی طرف دوڑتے. کوئی اور پریشانی ہوتی، فوراً نماز کی طرف آپ پلٹتے. یہی آپ کا اسوہ تھا، آپ کا طریقہ تھا. آپ کے صحابہ کے اندر یہی چیز پیوست ہو چکی تھی. وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ ہمارا سہارا، ہمیں ہماری مدد کرنے والا، ہمیں ڈھاڈس بندھانے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے. تو اس سے کنیکشن کرنا پڑے گا. گرمی لگ رہی ہے، پنکھے کا پلگ لگانا پڑے گا آپ کو. گرمی لگ رہی ہے، پنکھے کا پلگ لگانا پڑے گا. جب اس کے اندر اس کے تاروں میں جب کرنٹ دوڑے گا، پنکھا چلے گا، تب راحت محسوس کریں گے آپ. ان کے ایمان اس ہائی لیول کے ہو چکے تھے کہ ان کے دل بے چین ہوتے تو فوراً وہ اپنی نماز کی طرف دوڑتے. ان کے لیے صرف فرض کا ادا کر دینا کافی نہیں تھا، وہ دنوں رات کے اندر اللہ سے ان کا تعلق تھا. نماز کی صفت ان کے اندر اتر چکی تھی، روزے ان کے عام معمول میں تھے. تو یہ جب صفتیں اندر اتری تو یہ ایمان ہے. اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجہ، اس سے بھی اور ایک لیول اوپر، جسے سب سے ہائی کلاس کہا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتیوں کا ذکر فرمایا، لیکن جنتیوں کی بھی الگ الگ کلاس کا ذکر کرایا. ذکر الگ الگ کلاسوں کا ذکر ہے. جنت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے، اگرچہ جنت کے اندر لہم فیہا ما تشاؤون، جو تمہارا من کرے وہ ملنے والا ہے. کوئی جنتی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں غم ہو، جس کے دل میں فکر ہو، یا اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں، سب سے اعلیٰ نہیں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کے اندر میں نہیں ہوں. یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ صرف ایک سبحان اللہ کا ذکر کیا کہ ایک سبحان اللہ کہنے والے کی وجہ سے کہا گا، ایک لمحے کے لیے احساس ہوگا. وہ کہے گا کہ ایک جنتی اس کے اعلیٰ درجے کا ہوگا اور اس کی خوشبو اس کو پہنچے گی، کہے گا یہ تو مجھ سے بہتر ہے. ایک لمحے کے لیے اس کو احساس ہوگا کہ نہیں یہ تو مجھ سے بہتر ہے. بتایا جائے گا کہ یہ تو ایک بار سبحان اللہ اس نے زیادہ بہتر، اس زیادہ کہی تھی. اگلے لمحے اسے بھلا دیا جائے گا اور وہ اپنے میں کہ نہیں میں سب سے بیسٹ ہوں، سب سے اچھا ہوں، سب سے زیادہ سکون میں ہوں. اور وہاں تو ستاروں کی مانند دوری ہونے والی ہے. ایک جنت سے دوسرے جنت تک کا درجہ، ایک درجے سے دوسرے درجہ ستاروں کی بقدر دور ہے. تو اللہ نے قرآن میں الگ الگ درجات بیان فرمائے. ایمان کے الگ الگ جنتیوں کے الگ الگ درجات بیان فرمائے. کچھ جنتیوں کو اتنی نعمتیں ملیں گی، کچھ کو اس سے زیادہ. سب سے اعلیٰ جنت الفردوس کا ذکر فرمایا. تو ایک ایمان ہے جو اندر اتر گیا. اب آمنا والا معاملہ ہے. اب اس سے آگے بڑھیے. اب احسان کی صفت ہے. ایمان سے آگے بڑھ کر احسان کی صفت، ہر کام کو بہترین انداز سے کرنا. احسان کی صفت جن کے اندر اتر جاتی ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفت داخل ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ صفت داخل ہو جاتی ہے تو یہ اپنے کمال اور جمال کی انتہا پر پہنچ جاتی. جب یہ صفت پیدا ہو گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب میں وضو کروں گا تو کیسے میری کونیاں سوکھی رہ سکتی ہیں، کیسے میری ٹخنے جو ہیں
وہ سوکھے رہ سکتے ہیں؟ میری کان کی لو کے پاس کا حصہ کیسے سوکھا رہ سکتا ہے؟ بہت اہتمام سے، بہت دھیان سے. اتباع اور اخلاص، ان کی جمع کا نام احسان ہے. محسن جو احسان کرنے والے ہیں. کیا چیز جمع ہو گئی؟ اتباع اور اخلاص. خلوص، خالصاً اسے معلوم ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب دل کی گہرائیوں تک یہ یقین اتر چکا ہے اس کی مشق کرتے کرتے کہ میں نے بار بار نماز میں اس کی مشق کی، بار بار عبادات میں اس کی مشق کی. تو اب یہ یقین دل میں اتر گیا میرے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر آن ہر لمحہ. تو بھلا بتاؤ، ایک شخص کو اس بات کا دنوں رات 24 گھنٹے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیسے گناہ کرنے کا دل چاہے گا؟ اللہ کی نافرمانی کا دل کیسے چاہے گا؟ اس کو دی جائے گا اس ٹائم اللہ تعالیٰ مجھ پر متوجہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نیکیوں کی طرف بڑھوں گا، نیکیوں کی طرف مجھے جو ہے اس کا احساس ہوگا. تو جب یہ احسان کا صفت جو ہے جب انسان کے دل میں اترتی ہے تو انسان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا ہر عمل جو ہے وہ خوبصورتی کی انتہا تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی نماز، اس کے اندر کیا خشوع اور خضوع کی انتہا. پھر وہ کیسے اس کی نماز ایسے ہو سکتی ہے تو چل میں آیا تو چل میں آیا؟ اس کی نماز تو بہت سکون والی ہوگی، کیونکہ احسان تو وہی اخلاص اور اتباع دونوں کا جمع ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی اس کے اندر آ گئی، کیونکہ اس کے بنا تو چارہ کار نہیں ہے. اور اخلاص تو ہر عبادت کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل کا لطیفہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں ذرا ہم دیکھیں کیا حال ہے، ہماری عبادت کا کیا حال ہے، یہ احسان کی صفت سے ہم کتنے کروڑوں دور ہیں. امام احمد بن حنبل اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں دیکھا ایک صاحب جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے. تو کہنے لگے اپنے ساتھی سے، دیکھو کتنا بہترین آدمی ہے یہ، کتنے اخلاص سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، کتنے خشوع خضوع سے، کتنے اخلاص سے، کتنے توجہ سے سب ارکان کو کتنے اچھے انداز سے ادا کر رہا ہے، کتنا بہترین آدمی ہے یہ. تو اس کے کان میں پڑی تو یہ نماز میں ہی اپنا بلا، اور میں روزے سے بھی ہوں. مطلب یہ یاد رہے کہ میرا روزہ بھی ہے. مزید کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں تو ذرا تھوڑی اور پتہ چل جائے کہ میں روزے دار بھی ہوں. تو یہ اخلاص جو ہے وہ اصل ہے، اصل بنیاد، کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا ہے؟ اس خالق اللہ کے لیے جو مجھے ہر آن ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. تو میں اس کام کو اچھے انداز سے، مکمل انداز سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا. پھر میری نماز اس کا حق کے ساتھ، اس کے حق کے ساتھ ادا ہوگی. پھر میری زکوٰۃ، پھر میں اس کو مستحق تک کما حقہ، جیسے اس کو ادا کرنے کا حق ہے اس کے مطابق ادا کروں گا. اس کے دینے میں دل میں میرے تکلیف نہیں ہوگی. میں اس میں احسان کا معاملہ کروں گا اور مزید خوبصورتی اور بہتر سے بہتر جس انداز سے دے سکوں. میں روزہ رکھوں گا تو مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ شہوتوں سے روکنے کا میرے خالق نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی شہوتوں کو اور کھانے پینے کو جو حلال چیزیں ہیں ان کو ترک کر دوں. تو اب مجھے اپنے رب کے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. رات کو تنہائی میں ہیں تو اس کو احساس ہے میرا رب دیکھ رہا ہے. پورا کا پورا اندر یہ احسان کی صفت جب داخل ہوگی تو ہر چیز میں اس کا احسان کا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. اور دیکھیں ان 7 لوگوں کا ذکر جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ 7 لوگ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن صرف عرش کا سایہ ہوگا. اس سائے میں رہنے والے 3 لوگ ایسے ہیں. ایک تو وہ شخص جس کو کوئی بہت خاندانی اور خوبصورت جمال سے لبریز ایک عورت فتنے میں مبتلا کر دے اور وہ اپنی طرف اس برائی کے لیے بلائے. تو یہ شخص شہوتوں کے زور ہونے کی، اپنی شہوت کے
عروج پر چڑھنے کی وجہ سے. یہ شہوت ایسی چیز ہے انسان کے سر پر چڑھ کر بولتی ہے، انسان کو صحیح غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. شرابی جیسے شراب کے نشے میں بہک جاتا ہے، انسان شہوت کے زور میں بہک جاتا ہے. تو یہ شہوت دماغ پر چڑھ کر اس کے خون جو ہے دماغ کی نسوں تک تیزی سے دوڑتا ہے. تو اس شہوت کی حالت میں، کیونکہ اس کے اندر احسان کی صفت ہے، اس شہوت کی حالت میں اسے اپنا رب یاد آ جاتا ہے نہیں. اس عورت کو منع کر دیتا ہے اس شہوت کی حالت میں جب وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے صدقے کو اس طرح چھپا کر دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں لگتی. ایک تو وہ احسان کر رہا ہے صدقہ دے کر، ایک پہلا احسان کا معاملہ اس کا یہ ہے. احسان اور بھلائی یہ ہر چیز میں پھیل جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی احسان کا معاملہ رب کے ساتھ، بلکہ اس کی مخلوق کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے واجب کر دیا ہے، تم پر لازم کر دیا ہے احسان کو ہر چیز میں، کہ تم قتل کرو تو اس کو بھی اچھے انداز سے کرو، اور تب تم ذبح کرو اپنے جانور کو تو وہ بھی اچھے انداز سے کرو کہ چھری کو تیز کر لو. یعنی انسان کے ساتھ تو چھوڑیے، دشمن کے ساتھ اس کو قتل کرنا، پھر جانور کے ساتھ اس کو ذبح کرنا، ہر معاملے میں احسان کا پہلو نکل کر آتا ہے. کیونکہ احسان کی صفت آ چکی، اب رب کے ساتھ احسان، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان، ہر کام کو اچھے انداز سے ادا کرنا ہے. تو صدقہ دیا، صدقے کے اندر اس کی کیفیت، پھر اس کو اس انداز سے چھپا کر دیا کہ خالصاً میں نے اپنے رب کے لیے دیا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے صدقے کو کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کسی کو جتلانا نہیں ہے، کسی کو بتلانا نہیں ہے، خبر نہیں دینی ہے. غیر مسلموں کی مندروں میں، خصوصاً مسجد میں، ان کے مندر میں پنکھا لگتا ہے تو اس پر لکھ دیا جاتا ہے دھرم شالہ پہ کہ لالا فلانا فلانا فلانے کی طرف سے یہ پنکھا نہ چلائیو بھائی، پنکھا چلے گا تو میرا نام کیسے دکھے گا؟ ہاں، سیڑھیوں پہ نام لکھوا دیا یہ فلانے لالا کی طرف سے، پنکھے پہ نام لکھوا دیا فلانے لالا کی طرف سے، وہ پنکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا چل کے راضی نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر مسلم کر رہا ہے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی حالت ہے، آج ہمارے اندر بھی یہی حالت ہے کہ کسی طرح ہماری نیکی کا کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے، فلانا کام ہم اچھے انداز سے کر رہے ہیں، لیکن پتہ چل جائے کہ ہم فلانا کام جو کر رہے ہیں وہ کسی طرح سے افشا ہو جائے. تو اخلاص مقصود ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے کافی ہے. اور اس کا یقین جب دل میں اتر جائے گا انسان کے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا رب ضرور میرے اس معاملے کا، یہ احسان کا معاملہ جو ہے اس کا ضرور جزا، اس کی بدلہ دینے والا ہے. اس نے حکم دیا ہے قرآن میں، اس کا حکم دیا ہے قرآن کے اندر ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. اللہ کے کتنے بے شمار احسانات ہیں، انسان کو حکم دیا گیا ہے رب کے ساتھ. وہی چیز واپس پلٹ کے آ گئی جو گزشتہ 3 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، واپس پلٹ کے وہ نیکی، وہ بھلائی آپ پر پلٹ کر آئے گی. برائی کو رکھو گے، وہ برائی واپس پلٹ کر آپ پر آئے گی، وہ پریشانی آپ کے ساتھ لگی رہے گی. یہ احسان کی صفت کو اندر داخل کرو، تقوی کو داخل کرو، اخلاص للہیت آنی چاہیے ضروری. اور فرمایا 15ویں پارے میں ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے یہ احسان جو کرتے ہو، تم جو بھی بھلائی بہترین انداز سے نیکی کا کام کر رہے ہو، یہ تم اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہو، اس کا فائدہ تمہیں خود ہی پہنچنے والا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کرو گے تو پھر اس کا بدلہ بھی اسی کے مطابق ہے، اسی طرح جو ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے. برائی کرو گے وہ بھی تمہارے لیے ہے، بھلائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ،
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سب سے آگے بڑھ جانے والے مہاجر اور انصار اور ان کے مطابق پیروی کرنے والے، ان صحابہ کی، مہاجر اور انصار کی پیروی کرنے والے جنہوں نے اچھے انداز سے ان کی پیروی کری، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کری، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا کا اعلان ہے اس احسان کی صفت کو، کہ ہر کام کو اچھے انداز سے اس خاطر انجام دینا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. جب یہ صفت انسان کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر اس رب کی رضا انسان کے مقدر ہو جاتی ہے. اور مزید فرمایا ان اللہ مع المحسنین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مومنین، ان محسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان اچھے انداز سے کام کرنے والے، اچھے انداز سے احسان کے معاملہ انجام دینے والے نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کرتا محسنین کے اجر کو. احسان کرنے والے کے کسی کے، اس کی مخلوق کے ساتھ اس کی خاطر کہ میرا رب کوئی ضرورت مند ہے، کسی کی مدد کر دینا، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر دینا، یہ میرا رب دیکھ رہا ہے. کیونکہ اس کے بہت سارے، اس کی لسٹ اگر ہم شروع کریں تو بہت لمبی لسٹ. جب احسان کی صفت اترتی ہے تو آدمی کا ہر کام اس رب کی، میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کی خاطر وہ اپنے آپ کو سنوارتا چلا جاتا ہے، سنوارتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ دوسرے سے ملتا ہے، دوسرے سے اپنے بھائی سے ملاقات، وہ خندہ پیشانی سے اس کا ملنا، یہ احسان ہے، صدقہ ہے تیرا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نے اس پر صدقہ کرا، احسان کرا اس پر. تیرا خندہ پیشانی سے دوسرے سے ملنا، اپنے چہرے کو پچکا کے ملا، اس کا بھی موڈ خراب کرا، اپنا بھی موڈ خراب کرا، اور چہرے کے اندر ذری سی بشاشت لایا، مسکراہا. تیری یہ مسکراہٹ اس کے ساتھ احسان ہے. کیونکہ احسان کی صفت جب یہ پتہ چل گیا میرا رب دیکھ رہا ہے، اب میں اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. حالانکہ میں ایسے رفلی بھی اس سے بول سکتا ہوں، رفلی بھی اس سے میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا کردار، ہر چیز سنور جائے گی اس صفت احسان کے ساتھ. یعنی جود و سقا، چہرے کی بشاشت، ساری چیزیں احسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. انسان کا بھلائی کا کرنا، اس کا مظلوموں کی مدد، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کا چلنا. پیچھے اس کی احادیث ہم نے انہی خطبات میں سن چکے ہیں کہ مسلمان بھائی کی پریشانی پر کیا کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں اور کیا اجر ہے کہ اس کی پریشانی کو دور کرے انسان. ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت کو پورا کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کے ان کے کام آنا، غیر شادی شدہ کنواریوں کے ان کی شادی کا انتظام کرنا، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا، مریضوں کی عیادت. کسی مریض کی عیادت، اس پر کیا ملنے والا ہے، وہ تو اس کی عیادت کر رہا ہے، وہ اس کی مزاج پرسی کر رہے ہو کہ نہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، فکر نہ کرو، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، پریشان مت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے. تمہارا یہ کہہ دینا تمہیں کیا ملے گا، تمہیں احساس ہے تم رب کے کتنے قریب پہنچ جاؤ گے. احسان کر رہے ہو، یہ سارے معاملے احسان کے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ احسان. اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جاہل کو تعلیم، مطلب کوئی بہت لمبی جسے کہا جائے وہ ختم ہی نہیں ہونے والی ہے. تنہائی میں رونا، جس دن سات آدمیوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک تنہائی میں رونے والے کا ذکر ہے کہ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو نکل جائیں. جب یہ صفت اندر پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں تنہا ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، رات میں اٹھا، بیوی بچے سب سو رہے ہیں، گھر والے سب سو رہے ہیں، میں اپنا وضو کیا اور میں اپنے رب کے آگے اب التجائیں کر رہا ہوں، اس کے آگے گڑ گڑا رہا ہوں. کون سی صفت ہے جس نے اس پر آمادہ کر دیا اس کو؟ وہ احسان کی صفت ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب میں اپنے رب سے وہ تعلق، رابطہ قائم کر رہا ہوں. نماز کی صفت میرے اندر آ چکی ہے
نماز کا یہ یقین آ چکا ہے کہ میرے رب سے تعلقات کی جگہ ہے، نماز جو ہے وہ اس سے معاملہ کرنے کی چیز ہے، تو اب میں رات کو میرا رونا یہ ساری کی ساری سب احسان کی صفت ہے، اس کے ماں سوا کچھ نہیں ہے۔ آدمی کے اندر جب یہ معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے آگے دن رات مشق کرنی ہے، دن رات اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گنے چنے بندوں کو یہ چیز عطا کرتا ہے۔ ظاہری معاملات، ظاہری عبادات تو کرنے والے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن اس رب سے خاص تعلق جب ہو جاتا ہے تو یہی ہیں ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہیں، سن رکھو کہ اللہ کے ولی یہ ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان اور تقوی کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ احسان کی صفت ہے۔ دنیا کی ساری لذتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی شے ہے، کوئی لذت ہے، تو وہ یہ احسان کی لذت ہے، دوسرے کے ساتھ اللہ کی خاطر خالصا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تمہاری کوئی جزا چاہیے تو کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، کوئی شکر گزاری بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ کیوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کے ساتھ میرا معاملہ ہے، ایک دن مجھے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ آج میرے ایمان کی کمزوری ہے، آج مجھ پر گناہوں کی جو زور ہے اس نے زور پکڑ رکھا ہے، اس کی غفلت ہے کہ میں اپنے رب کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اپنے ایمان کے باوجود، لیکن میرا رب ہر آن ہر لمحہ اس کی نظر مجھ پر ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، ان کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں، جنہوں دنیا کی زندگی میں احسان کے ساتھ، احسان کی صفت کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے لیے دار آخرت کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ ساری نعمتیں، سارے انعامات متقیوں کے لیے ہیں، وہ آخرت کا گھر، وہ انعام کی جگہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یہ بلاغت کو پہنچے وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو انہیں حکمت اور علم سے، دانائی، سمجھداری اور علم سے ہم نے انہیں نواز دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین، احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح عطا کرتے ہیں۔ جن کے اندر احسان کی صفت انتہا پر پہنچتی ہے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکمت میں سے، اپنے حلم سے، اپنی علم سے ان کو علم عطا فرما دیتا ہے، ان کو حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ علم و حکمت اس غیب کی طرف سے، علم لدنی کی طرح بس ان پر چھا جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ کسی اسکول کی پڑھائی نہیں کرنی پڑتی حکمت سیکھنے کے لیے، جب اس سے رب کائنات سے براہ راست وہ احسان والا معاملہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ معاملہ یقین کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ حکمت، وہ دانائی، وہ عقل مندی، وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے انسان کو برائیوں سے روکنے والا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے اور دشمن کے ساتھ معاملہ کرنے کو اس کا ذکر کیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ایک آدمی برائی پر آمادہ ہے، تمہارا دشمن ہے، برائی کر رہا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، ایک آدمی برائی کر رہا ہے، ایک آدمی بھلائی کر رہا ہے۔ تمہارا احسان کا معاملہ کرنا اپنے دشمن کے ساتھ، وہ تمہارے دوست کو کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارے دوست، تمہارے دشمن کو دوست بنا دے گا۔ یہ احسان، تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہو، آسانی کا اس کے ساتھ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا دشمن ہے باوجود اس کے۔ ایک روایت میں ہے
صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اپنا ذکر کیا کہ میرے رشتہ دار ایسے ایسے ہیں، یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ پر ابل پڑتے ہیں اور میرے ساتھ جہالت پر اتر آتے ہیں، میں ان سے ادب سے پیش آتا ہوں، وہ بد کلامی کرتے ہیں۔ اس انداز کی باتیں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کری۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہے ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر تم احسان کا معاملہ کرو اپنے دشمن کے ساتھ، جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو، تو تمہارا پکا دلی دوست بن جائے گا۔ دشمن کو ختم کرنے کا، دشمنیوں کے ختم کرنے کا راستہ ہے احسان۔ شیطان کو چھوڑ کے، شیطان کو چھوڑ کے بقیہ جتنے دشمن ہیں سارے دشمن ختم ہو سکتے ہیں کس چیز سے؟ اس احسان سے۔ تمہارے اندر یہ احسان کی صفت آ جائے، بھلائیاں دوسروں کے ساتھ کرنا، اچھے انداز سے ہر کام کو انجام دینا، اللہ کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، ہر ایک سے معاملہ کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے ذات المعاد میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ احسان وہ شرح صدر کے اسباب میں سے ہے۔ احسان جو ہے وہ شرح صدر کے اسباب میں سے ہے، یعنی احسان کی صفت جس کے اندر اتر جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور اس کے نفس کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پاکیزگی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ نفس کا پاک ہونا، ایک پاک صاف نفس، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کام نہ آئے مال اور اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن یہ صاف ستھرا دل، یہ تمہارا صاف ستھرا نفس اس قیامت والے دن کام آنے والا ہے۔ اولاد اور پیسہ کام نہیں آنے والا ہے۔ اس دن تمہارے نفس کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، اندر کتنی طہارت ہے، تمہارے اندر کتنی گندگی بھری ہوئی ہے اور کتنی پاکی ہے، یہ سب معاملہ آخرت میں پیش ہے۔ سب کچھ کیا ہے؟ تو نفس کو طہور کی انتہا پر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے نفس کے اندر طہارت اور اس کی زندگی سکون والی لذت دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ احسان کی صفت جس کے اندر ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان، اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں احسان کی صفت، اور مخلوق کے ساتھ، جانور کے ساتھ، ہر کام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو تم پر واجب کر دیا ہے۔ اور اس کے برعکس فرماتے ہیں ابن قیم، اس کے برعکس بخیل آدمی، احسان نہ کرنے والا، دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کرنے والا، اپنے دل میں کنجوسی، سختی، بھول جانے والا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی سے پیش آ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بھول جانے والا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نفس کے اندر نجاست پیدا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اسے پریشان حال بنا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں ہر آدمی جدھر آپ دریافت کر لیں، لوگ پریشان ہیں، میاں وہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، ساری چیزیں کیوں؟ زندگی کے پتہ نہیں کس گوشے میں ہمارے ساتھ احسان کا گڑبڑ ہے، احسان کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے وہ معاملات ہوں، اخلاق ہوں، عبادات ہوں، ہر جگہ اگر اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ احسان کی صفت، مخلوق کے ساتھ احسان، اچھے انداز سے اس سے معاملہ، جانوروں کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ اچھے انداز سے معاملہ، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت کے معاملے میں احسان کا معاملہ، ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس کی تعلیم فرمائی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ قیمتی شے ہے۔ مطلب احسان کے تعلق سے اگر میں ذکر کروں کہ احسان کے اندر کتنی زیادہ ہمیں جو ہیں اس کے فائدے ہیں، احسان کے فائدے اگر مختصراً پورے کے خطبے کا نچوڑ میں بیان کروں تو اللہ کا
قرب حاصل ہوتا ہے، احسان کی صفت اندر پیدا کرے انسان، بھلائی کا معاملہ، یہ سب چیزیں اندر اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد اسے اللہ کا معیت، اس کے اللہ کا ساتھ اسے نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مدد اپنے کاموں میں، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پیچھے ذکر کر چکے کہ دوسرے کے ساتھ احسان کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فرشتہ بھی کہتا ہے کہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے حق میں، تو اس کے لیے ہو نہ ہو تیرے لیے تو ہے، تجھے تو ملے گا۔ اور اللہ کی محبت، اس کی رضا، اس کی رحمت، دل کا سکون، دنیا کی بھلائی، آخرت کا اجر، دل کی پاکیزگی، گناہوں سے بچاؤ، انسان گناہوں سے جو ہے ان سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے حفاظت، علم اور حکمت وہ عطا فرما دیتا ہے، زندگی کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر غم سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ کس صفت کے ساتھ؟ احسان کی صفت کے ساتھ۔ ہر آن، ہر لمحہ زندگی کا اس طرح گزارے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں بس ہر آن اپنی عبادت کرتے ہوئے سوچ لوں، یہ نہیں کہ میں نے بس یعملون تعملون اپنی نماز پڑھی اور نکل گیا، نہیں، اپنی ہر عبادت میں مجھے یہ صفت پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، میں نے اپنی نماز صحیح انداز سے کرنی ہے، میں نے وضو اپنا صحیح انداز سے کرنا ہے، میں نے اپنی ہر عبادت صحیح انداز سے کرنی ہے، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت احسان کو العالمین ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ العالمین، اے اللہ جتنی کمیاں کوتاہیاں العالمین ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اے اللہ لا علمی میں، جہالت میں، جان کر انجانے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، اے اللہ جو کچھ بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں العالمین، اے اللہ ہم تجھ سے ان سب کی معافی مانگتے ہیں، العالمین ان سب کو معاف فرما دیں۔ العالمین آئندہ زندگی کو اے اللہ صفت احسان کے ساتھ اچھے انداز سے اور کما حقہ، جیسا تیرے نبی کی تعلیم ہے، جیسا تیرا حکم ہے العالمین، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا العالمین تو ہمیں بنا دے۔ العالمین تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام پریشانیوں، تمام مسائل کو اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یہ ان کا ہم پر کوئی حق ہے، اے اللہ ان کے مسائل کو بھی اللہ تو بخوبی جانتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کے مسئلے کو العالمین تو ہدایت کے ساتھ العالمین تو حل فرما دے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ آسانی کے فیصلے فرما دے، سہولت کے فیصلے فرما دے، بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دائم عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بن نکاحوں کے لیے رب العالمین اپنے غیب سے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہترین جوڑے اللہ تو اپنے غیب سے عطا فرما دے العالمین۔ اے اللہ اے اللہ وہ تمام خیر جو تو جانتا ہے، اے اللہ وہ تمام بھلائیاں جن سے تو واقف ہے، بے شک تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے العالمین، وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے العالمین۔ ان تمام شرور سے، ان پریشانیوں، بیماریوں، آفتوں، بلاؤں سے جن سے تو واقف ہے، یقیناً تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے العالمین، وہ سب کچھ ہمیں العالمین ان سب سے ہماری حفاظت فرما دے العالمین۔ ہمارے تمام گناہوں کو جن سے تو واقف ہے العالمین، بے شک تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تمام گناہوں کو اے اللہ ہمارے معاف فرما دے اے اللہ۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے العالمین قبول فرما۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔